دوستو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں ایک ایسی وظیفہ جسے میری لائف چینج کر دی۔ اس وظیفے سے میں نے زندگی کی آدھی ادھوری خواہشوں کو، اپنی حاجات کو پورا ہوتے دیکھا ہے، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ استغفر اللہ کا 10 دن کا چیلنج لینے جا رہی ہوں۔ اس وظیفے کی ترتیب کیا ہے، اس کو کرنا کس طرح سے ہے، پورا آپ کو ترتیب بتا دیتی ہوں کہ ترتیب کیا ہے، کیونکہ جو وہ لوگ ہیں جو صرف ترتیب میں انٹرسٹڈ ہیں وہ ترتیب سن کر چلے جائیں، اور باقی وہ لوگ جو کہ پورے میرے ایکسپیرینس کو جاننا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ لاسٹ تک جڑے رہیں۔ اچھا، اس استغفار کو کرنے کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اول اور آخر 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود شریف کون سا پڑھنا ہے؟ تو آپ کو درود شریف درود ابراہیمی ہی پڑھنا ہے۔ میں نے کیا مانو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کسی قسم کی خیانت نہیں کر رہی ہوں، اور آپ نے پھر یہ کرنا ہے، اگر آپ چاہیں تو سنگل سیٹنگ میں یہ جو 7000 مرتبہ استغفار آپ پڑھیں، لیکن اگر آپ بڑنگ مدر ہیں، آپ جاب کرتی ہیں یا کوئی کام کرتی ہیں، تو میں آپ کو آسان اور سہل بتا رہی ہوں۔ آپ لوگ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں ڈیوائڈ کر لیں۔ میں نے ڈیوائڈ کیا اور ترتیب 1500 مرتبہ صبح فجر کی نماز، 1500 مرتبہ ظہر کی نماز، پھر 1500 مرتبہ عصر کی نماز، پھر 1500 مرتبہ مغرب کی نماز، اور پھر عشاء میں 1000 ٹائم رہ جائے گا۔ لیکن اس طرح ڈیوائڈ کرنے سے میں جو بیسٹ چیز ملی وہ یہ تھی کہ میں نے ہر دفعہ شروع کرنے اور آخر کرنے پر 11 ٹائم جو درود شریف پڑھی تھی اس کی تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ شاید میری زندگی بدلاؤ کی وجہ سے آیا، کیونکہ اگر میں اسے سنگل سیٹنگ میں پڑھتی تو صرف جسٹ 11 مرتبہ درود پاک پڑھتی، 11 مرتبہ بعد میں پڑھتی، یہ میرا پورا ہو جاتا۔ اس طرح سے تو درود پاک کی تعداد کم ہوتی۔ اس کے ساتھ تو جب میں نے اس کو ڈیوائڈ کیا، نہ تو مجھے جو پھل اور ثمرات ملے، کیونکہ آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی انسان قریب تب ہوتا ہے۔ جب مجھے یہ وظیفہ ملا اس وقت مجھے یہ کوئی نہیں بتایا گیا تھا کہ یہ نماز کے بعد کرنا ہے، مجھے بتایا گیا آپ نے یہ ایک وقت پر اپنے 7000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا ہے اور اسے کمپلیٹ کرنا ہے، دل کی گہرائیوں سے دھیان لگا کر پڑھنا ہے۔ میں نے پھر کیلکولیشن کر ہر نماز میں پڑھنے لگی تاکہ میرے دل کو سکون اور اطمینان حاصل ہو جائے، میری حاجات اللہ تعالیٰ پوری فرما دے۔ جو میں نے اس کو نماز کے بعد کیا، پھر میرے اس کو کرنے کے بعد ساری میری خواہشات پوری ہونے لگی، اور نماز کے بعد کیا، اور پھر میں نے اس کے ساتھ جو اس طرح درود اس کے ساتھ تعداد میں بلر اماؤنٹ میں لگایا گیا، یقین جانے ابھی مجھے سے کرتے ہوئے مطلب 6-7 ڈے تھے، 10 ڈیز بھی نہیں گزرے تھے، اور میں بالکل حیران تنگ جس سے رہ گئی۔ آپ جس لوگ کہتے ہیں نا میریکل میں زندہ، میریکل اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی کہ سب سے بڑھ کر جو میری اسٹیج ٹینشن اور ایک انزائٹی، ہر انسان کو بہت سا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ہر وقت ہمیں ٹینشن ایگزائٹی رہتی ہے، ہر وقت یہ کام کا خوف، ختم ہو جانے کا خوف ہو، جو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو ایک سکون دیا اور میری خواہشوں کو، میری حاجاتوں کو پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی یقین کی چیز ذرہ پیدا نہ کیے، نہ کہ میں بھی حیران اس کو سوچتا ہوں
مجھے یقین نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ آپ سب سے زیادہ تکلیف میں تب ہوتے ہیں نا جب آپ کو لگتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی، کیا آپ کی اولاد نہیں ہو رہی، آپ کے رزق میں تنگی ہے، مسئلہ ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، گھر میں کسی بھی طور پر سکون نہیں ہے، ہر وقت گھر میں ایک ایسی کشیدگی سی رہتی ہے کہ ہر وقت افغان کی سی کیفیت رہتی ہے، گھر والے مل کر نہیں رہتے، آپ کو اپنے سسرال کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کو اپنے ہسبینڈ کی طرف سے کوئی پریشانی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو اس کے ساتھ ایڈ کروں گی کہ آپ کے تعلقات کو اللہ کے بندوں کے ساتھ اس طرح تواضع اور احترام بنا دیتا ہے کہ آپ کو اپنی زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے۔ سچی سے سب آپ کرنا شروع تو کیجیے نہ میرے کہنے پر، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر خواہشات کو پورا کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا وظیفہ اچھا لگا ہوگا۔ اللہ حافظ۔